نہیں ہے کہ جو نشانی بھی کہہ لیں اور حدیث میں بھی آتا ہے دجال کا، کہ اس ہوں، کا خاتمہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کرنا تھا، جی جی، تو وہ خاتمہ تو نہیں ہوا نا. ٹھیک ہے، ہاں تو ٹھیک وہ ہے، ادھر بات ختم ہوئی تھی. آپ کے نزدیک نا وہ خاتمہ نہیں ہوا نا؟ جی وہ خاتمہ مثال کے طور پر حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کے پرچار کے لیے آئے تھے، توحید کا قیام کے لیے آئے تھے، جی ٹھیک ہے نا؟ اب اگر ہم دیکھتے ہیں، ہم سارے مسلمان ہی دیکھتے ہیں، اگر جو ہم نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج دنیا میں شرک نہیں ہو رہا؟ شرک تو ہو رہا نہیں ہے. کہہ سکتے، نہیں بہت آج تو بڑھ ہو گیا رہا ہے ہے. شرک، شرک تو بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے؟ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کام کیا، آپ نے وہ دلائل دیے، پھر قرآن نازل ہوا، قرآن میں شرک کے خلاف بے شمار آیات آ گئیں، اور جی حدیثوں میں حضور نے شرک کو ناپسند کیا اور اس کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا، بلکہ سب سے بڑا گناہ اس کو کہا. اب وہ پورا کام کر کے چلے گئے، اب ہمارا کام ہے کہ ہم شرک نہ کریں. یہ تو ہو گیا ایک پوائنٹ. اگر دجال، قتل دجال نہیں ہوا آپ کے نزدیک، تو ہم پہلے دجال کو سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جی کہ دجال ہے کیا. قرآن کریم میں تو صرف اتنا ہی آیا نا، دجل کا ہی آیا نا، کہ وہ جو دجل کریں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نا، ناظر بھائی آپ بیان کریں گے، یہ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ نہیں کریں طلبائی، کر لیں کر لیں. چلیں، حدیث میں نا ایک سب سے پہلے حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تھوڑی سپیڈ میں رکھوں گا، چلے گا؟ جی جی سمجھ جاتے ہیں نا بات. سب سے پہلے ایک صحابی تمیم داری جن کا نام تھا، ان کا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ان سے مروی ہے ایک حدیث کہ وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہ ایک جزیرہ تھا، جزیرے میں بندے ہوئے ایک شخص کے بارے میں انہوں نے اس کو جا کے ملے، اس کے ساتھ کچھ باتیں کی. وہ بڑی لمبی حدیث ہے. وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور بڑا دیو ہیکل اور لمبے لمبے بال اور بہت ہی خوفناک تھا. آپ نے آ کر حضور کو ساری بات بتائی. حضور نے فرمایا کہ وہ دجال ہو سکتا ہے، گمان کیا یعنی. ٹھیک ہے. کافی عرصہ کے بعد حضور نے ایک اور شخص پر گمان کیا اور حضرت عمر نے اس پر قسم کھائی کہ یہی ابن سیاد دجال ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک. اور یہ بھی آپ کا گمان ہی ٹھہرا، کیونکہ وہ نماز پڑھتا تھا. بعض کا حضور گھر سے باہر نکل کر صبح کے ٹائم تہجد پڑھتے تھے، وہ اس وقت بھی وہاں پر پہنچ جاتا تھا. پھر حضور نے اندر پڑھنی شروع کر دی کہ لوگ پیچھے پیرے آ گئے، اس کو فرض نہ سمجھ لے تہجد کو. تو اتنا وہ مطلب اچھا مسلمان تھا. تو یہ گمان ٹھہرا. پھر حضور نے حضرت عمر کو فرمایا کہ اگر یہ دجال ہے نا، حضور نے انہوں نے تلوار نکال لی کہ دیکھنا میں اس کی منڈی اتار دوں گا. انہوں نے کہا اگر یہ دجال ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر پاؤ گے اے عمر، اس کو قتل کرے گا مسیح، ٹھیک ہے، یا میں کروں گا. اچھا، اب آپ نے گرجے والی بات نہیں بھولنی، گرجے میں بندے ہوئے شخص والی بات، ٹھیک ہے. گرجے کا ساتھ ذہن میں رکھنا ہے. پھر حضور ایک دفعہ بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، تو یہ حدیث ہے مسلم کی 7373. حضور نے یہاں سے بات شروع کی، فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، میں بھی تمہیں دجال کے فتنے میں سے ڈراتا ہوں اور اس کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں. حضور نے نا کافی ساری اس کی باتیں بیان کی. اٹھ کر اندر گئے، واپس تشریف لائے تو صحابہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے. فرمایا کہ کیا ہوا؟ صحابہ نے کہا کہ ایسا لگا کہ جیسے ابھی ان پہاڑیوں کے پیچھے سے، ان جھاڑیوں کے پیچھے سے دجال ہم پر حملہ آور ہونے والا ہے. آپ نے ان کو تسلی دی، فرمایا کہ اگر وہ ابھی آتا ہے تو میں اس کا خاتمہ کر دوں گا، اگر تم سب مل کر بھی اس کا خاتمہ نہ کر پاؤ گے. صحابہ کو کہہ رہے ہیں، صحابہ کا بہت بڑا ایک مجمع سامنے بیٹھا تھا. فرمایا کہ تم سارے مل کر، اس پوائنٹ کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، میں اس کو کور کروں گا آخر میں. تو یہ ہو گیا ایک بات. اسی حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اگر دجال کے فتنے سے بچنا ہے، یہ بھی بتا دیا، تو سورۃ الکہف کی پہلی 10 اور آخری رکوع پڑھ لو. اب جب ہم وہ پڑھتے ہیں نا، تو اس میں ان عیسائی قوموں کے شرک کا ذکر ہے کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا. پھر ان کا تقریباً وہ سارا کچھ، ان کے پورے دجل اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے رکھ دیے ان عیسائی قوموں کے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آخر میں پھر یجوج اور ماجوج کا بھی ذکر ہے. اب پہلے دیکھتے ہیں کہ دجال کون ہے. تو دجال سمجھ گئے ہم کہ عیسائی قومیں ہی دجال ہیں. اس کو شور کرنے کے لیے اس کی سواریاں دیکھنی پڑیں گی
کہ کیا دجال کی کچھ سواریاں اور نشانی حضور نے بتائی ہیں؟ جی جی، حضور نے بالکل اس کی نشانیاں بتائیں. آپ نے فرمایا اس کا ایک گدھا ہوگا، اس کے 2 کانوں کا جو بیچ کا فاصلہ ہوگا 70 با 110 فٹ کا ہوگا. فرمایا وہ آگ کھائے گا، اور آگ کھانے کے باوجود اس کے لوگ پیٹ میں بیٹھیں گے، جلیں گے نہیں. فرمایا کہ اس کے پہلو سے لوگ اس میں سوار ہوں گے، اس گدھے میں. اس کے پیٹ میں کمکمے روشن ہوں گے، کھڑکیاں ہوں گی. پھر جب چلے گا تو اعلان کرے گا، ایک پاؤں مشرق اور دوسرا مغرب میں ہوگا، بادلوں سے اوپر چلے گا. ٹھیک ہے، یہ حضور نے اس گدھے کی نشانیاں بیان فرمائی. اب اس گدھے کی نشانیوں کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں کوئی چیز آتی ہے؟ نہیں، میرے ذہن میں تو نہیں آتی. چلو بھائی، جی چلو بھائی، پارٹ ہے نا، نیچے ریکویسٹ ڈال رہا ہے، اس کو نہ اٹھائیے گا، گالی دے گا یہ. اچھا، نہیں، آپ کسی کو اٹھانا نہیں آتی کوئی چیز ذہن میں؟ نہیں، اس کو بھی طلب بھائی ڈکشنری میں رکھیں اپنی ٹول پارٹس کو. ٹھیک ہے، یہ گالی باز ہے یہ. جی ٹھیک ہو گیا. سر میں نے ایک تصویر لگائی ہے، یہ جہاز کے اوپر ساری پوری ہوتی ہے. کھڑکیاں دیکھیں، پہلو سے داخل ہونا دیکھیں. 70 با کا، 70 بازوؤں کا، یعنی 110 فٹ کی اس کے 2 کانوں کا فاصلہ. کیروزین سے چلتا ہے، کیروسین، میں کیروزین ٹرمن میں کہہ رہا ہوں. تو آگ کھاتا ہے، پھر بھی جلتے کو نہیں لوگ. ایک پاؤں مشرق اور دوسرا مغرب میں، بادلوں سے اوپر چلتا ہے. کون سی ایسی نشانی ہے جو جہاد میں رہ گئی ہے؟ ٹھیک ہے. پھر اللہ کے پیارے نبی نے یہاں تک ختم نہیں فرمایا، بلکہ آگے فرمایا کہ اس کی ایک اور اس کی سواری ہوگی. پہلے فرمایا کہ وہ جہاں سے گزرے گا وہاں سے وہ بنجر زمینوں کو سیراب کر دے گا اور وہاں سے خزانے نکال لے گا. آج آپ دیکھیں کہ جہاں بھی یہ عیسائی قومیں ہیں، انہوں نے ایسی ایسی چیزیں بنا لی ہیں کہ یہ لوگ خزانے نکال لیتے ہیں اور پھر وہ بنجر زمینوں کو بھی سیراب کرتے. ایسے کیمیکل بنا لیے انہوں نے. پھر یہ جہاں پر بادلوں میں مارتے ہیں سپرے اور وہاں بارش برسا لیتے ہیں. یہ بھی نشانی تھی ایک. پھر فرمایا کہ وہ اس کی ایک اور سواری ہوگی، اس پہ وہ شہروں کے شہر لا دے گا. جو اس کے آگے جھک جائے گا اس کو وہ دے دے گا، جو اس کے آگے اکڑے گا اس سے وہ اس کا بھی چھین لے گا. آج دیکھیں کہ جتنی یہ عیسائی قومیں ہیں، یہ لوگوں افغانستان میں ادھر ادھر حملہ کرتی ہیں اور ہر جگہ حملہ کر کے یہ پورا خزانہ لوٹ لیتی ہیں. فرمایا کہ وہ جو دوسرا اس کی نشانی ہوگی، اس کے جو دوسری سواری ہوگی، اس کے پاؤں گھٹنے گھٹنے پانی میں ہوں گے. کوئی چیز ذہن میں آتی ہے؟ نہیں، فی الحال تو نہیں دیکھی کوئی. میں لاتی تصویر پر تصویر دیکھ کے ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. بحری جہاز تو میں ہو کے کرنی ہے بحری میں جہاز. تصویر اس ٹائم رکھی نہیں سی. دیکھیں حضور نے ایسے ڈیٹو بتا دیا کیسا میرا سچا نبی تھا کہ گھٹنے گھٹنے پانی میں. دیکھو یار، ایسا سچا نبی ہو سکتا ہے کیا؟ قربان جاؤں یار. جہاز کے متعلق بھی کوئی تصور کر سکتا تھا؟ پھر ریل کے متعلق، ریل کا بھی بتایا حضور نے. وہ ریل پر بھی پوری ہوتی ہے کھڑکیوں والی بات، پہلو سے داخل ہونے والی بات، لوہے پہ لوہا چلنے والی بات. کہ لوہے پہ لوہا چلے گا، اس وقت تو اتنا لوہا تھا بھی نہیں ہے. وہ کھریاں لگانے کے لیے گھوڑوں کے لوہا ڈھونڈنا پڑتا تھا، بسرا سے لے کر آؤ جی وہاں سے جا کے. تو بڑا یار حضور نے، دیکھو یار کس طرح اللہ کا سچا نبی تھا. اور یہ عیسائی یہودی مانتے ہی نہیں ہیں. ایک منٹ ذرا دیں گے. ہاں جی. عبد البھائی بور تو نہیں ہو رہے؟ نہیں سن رہا ہوں بات. اچھا، ایک سوال کر لوں گا آپ سے. جی کریں. یہ جو امریکہ اور روس ہے نا، ابھی تقریباً کوئی 1.5-2 سال پرانی بات ہے، ان کی نا آپس میں کوئی نا یوکرین کے مسئلے کے اوپر نا لڑائی ہو رہی تھی، یا ابھی بھی خیر وہ لڑائی چل رہی ہے. لیکن نا وہ کچھ تجزیہ نگار جو تھے نا، ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ 2 ہاتھیوں کی لڑائی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ بات سنتے آپ کیا سمجھتے کہ کن کی لڑائی ہے، ہاتھیوں کی یا امریکہ روس کی؟ لڑائی تو ہاتھیوں کی وہی ہوگی کیونکہ دنیا میں کسی ملک کی ہوئے گی. ملک یعنی مطلب 2 ہاتھیوں سے کیا سمجھیں آپ؟ کیونکہ بڑے ملک. دیکھا تشبیہ دی ہے نا. ہیں وہ ملک ہیں، مطلب وہ ملک ہیں، انسانوں نے ان کو بنایا، ملکوں کو، کنٹریز ہیں 2، لیکن ان کو مشابہ دی ہاتھیوں سے. ہاتھی جو ہوتا ہے نا ایک بڑا جانور ہوتا ہے،
सबसे बड़ा इस वक्त तो सबसे बड़ा जानवर